السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 14 کا خلاصہ۔ آغاز میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کی آخرت کے دن کی ایک خواہش کا ذکر کیا ہے، جو خواہش اور تمنا آرزو ان کے دل میں اس وقت پیدا ہوگی کہ جب سارا وقت ہاتھ سے نکل جائے گا، یعنی جہنم کے اندر جب جہنم کی آگ میں جلیں گے اس وقت ان کو بہت زیادہ تکلیف ہوگی، رہائی چاہیں گے، وہاں سے آزادی ہر شرط پر ہر صورت پر چاہیں گے، لیکن کوئی رہائی کی شکل نظر نہیں آئے گی، کوئی بھی صورت پیدا نہیں ہو سکے گی۔ تو اس وقت جب پھر مسلمان گناہ گار بھی جہنم کے اندر ان کو دیکھ کر یہ بات کہنا کہ تمہارے کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ، تم بھی تو ہمارے ساتھ جہنم میں جر رہے ہو، تو اس وقت اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان کے گناہوں کی سزا سے فارغ کر کے جہنم سے نکالے گا۔ اس وقت ان کافروں کو خواہش ہوگی کہ کاش ہم بھی کلمہ پڑھ لیتے، کاش ہم بھی ایمان لے آتے، تو آج ان مسلمانوں کے ساتھ ہم بھی اس جہنم سے رہائی پا لیتے۔ تو اس تمنا کا اور اس آرزو کا ذکر اللہ تعالیٰ نے 14ویں پارے کے آغاز میں فرمایا کہ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کاش وہ بھی مسلمان ہوتے اور آج جس طرح یہ لوگ رہائی پا گئے تو ہمیں بھی جہنم سے رہائی مل جاتی۔ اس کے بعد سورہ ہجر جو اس کا آغاز ہے اللہ تعالیٰ کے سخت غصے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے لہجہ کے اندر سختی کے ساتھ ہو رہا ہے، صاف پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کے اعتراض، استہزاء اور طرح طرح کے اشکالات کی وجہ سے اور ان کے بار بار معجزات کے طلب کرنے کی وجہ سے سخت ناراض ہیں اور سخت لہجہ میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون، ان لوگوں کو چھوڑ دو ان کے حال پہ، یہ دنیا میں کھائیں پئیں مزے اٹھائیں اور اپنی اپنی تمناؤں میں غافل رہیں، ان کی تمنائیں ہی ان کو غافل کرتی چلی جائیں، فسوف یعلمون، تو ان قریب یہ جان لیں گے۔ یعنی اس طرح کی غفلت اور اس طرح کی لاپرواہی کا کیا انجام ہونے والا ہے، گناہوں اور معصیت اور باطل پرستی کا کیا انجام ہونے والا ہے، بہت جلد ان کو معلوم ہو جائے گا۔ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کو اہل حق اور اللہ کی فرما برداری والے پسند ہیں، اور جو باطل پرست ہیں اور دنیا کے اندر مزے لیتے کھاتے پیتے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دھمکی دی ہے کہ ان قریب تمہیں اپنا انجام دیکھ کر معلوم ہو جائے گا کہ تم نے کتنا بڑا جرم کیا اور اس کی کتنی بڑی سزا ہے۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُوم، ہر قوم کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، جب وہ وقت آ جاتا ہے تو اسے کوئی آگے پیچھے نہیں کر سکتا، لہٰذا ان کا بار بار عذاب کو طلب کرنا فضول ہے۔ ان لوگوں کو اگر اس مہلت سے فائدہ نہیں اٹھانا تو کوئی بات نہیں، عذاب ان کے کہنے سے نہیں آنا، نہ ان کے مطالبے پر اللہ تعالیٰ نے عذاب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب مناسب سمجھیں گے یا جب اللہ تعالیٰ کی حکمت میں ہوگا اللہ تعالیٰ ان پر سزا اور عذاب بھیج دیں گے، تو اللہ نے وہ وقت مقرر کر رکھا ہے اور جتنی مہلت دی ہے اللہ تعالیٰ وہ ان کی مہلت پوری فرما دے گا۔ تو کوئی بھی بستی تھی جس کو تباہ کیا گیا تو ان کا ایک وقت مقرر تھا، اس وقت سے پھر آگے پیچھے نہیں ہو سکے، نہ ان کا چیخنا چلانا ان کو فائدہ دے سکا، نہ رونا دھونا، نہ دوڑنا بھاگنا ان کو فائدہ دے سکا، نہ ان کی دولت، نہ عہدہ، نہ ان کی فوج اور نہ ہی ان کی بڑی تعداد اور لشکر ان کو بچا سکے۔ پھر یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ مجنون کہتے ہیں کہ یہ تو جو باتیں کہہ رہا ہے آخرت آئے گی، جنت جہنم حساب وغیرہ،
اور قرآن پاک کی جو باتیں بیان کر رہے ہیں تو یہ بالکل مجنون ہو گئے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، پاگل ہو گئے ہیں۔ اور ساتھ کہنے لگے کہ اگر تم پیغمبر ہو تو پھر تمہارے ساتھ فرشتے آنے چاہیے تھے، یا پھر کوئی فرشتہ ہی پیغمبر بن کے آتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیے بغیر اس سے اگلی بات کا ذکر فرمایا کہ جتنی پہلے قومیں آئی تھیں وہ بھی اپنے نبیوں کا مذاق اڑاتی رہیں، حق اور سچ کا مذاق اڑاتی رہیں، اور پھر اسی طرح ان مجرموں کی روش چلی آ رہی ہے۔ پہلے تباہ ہونے والے، ہلاک ہونے والے لوگ، ان کی بھی یہی روش تھی کہ انہوں نے مذاق جانا، استہزاء کیا اور اپنی غلط روش اور غلط کام نہیں چھوڑے۔ تو وہی مکہ کے لوگوں کے اندر بھی عادت آ گئی ہے کہ وہ بھی جرم کرتے جاتے ہیں اور سزا کے نام پر مذاق اڑاتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں۔ تو یہ پرانے لوگوں کی روش ہے، اس پر کسی طرح گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کو آسمان کا دروازہ کھول کر دکھائیں اپنی نشانی یا اپنی طرف سے کوئی معجزہ، تو یہ لوگ اتنے زیادہ باطل پرست ہیں کہ یہ اس دروازے کو دیکھ بھی لیں، کھلے ہوئے کی طرف چڑھنے لگ جائیں گے، اور چڑھ بھی جائیں تو یہ کہیں گے یہ تو جادو ہے۔ تو ہر چیز کو جو معجزہ ان کی عقل سے بالا ہے، اور معجزہ ہوتا بھی عقل سے بالا تر ہے، عقل اس کو سمجھ نہیں سکتی، عقل سے بلند ہوتا ہے، تو یہ لوگ اس کو جادو کہہ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آسمان جو بنائے اس میں بڑے بڑے برج اللہ نے بنائے ہیں، تو ان میں فرشتے بیٹھے ہیں، شیاطین جو اوپر آسمان کی طرف چڑھ کر فرشتوں کی باتیں سننا چاہتے ہیں، تو شہاب ثاقب شیاطین کو مارا جاتا ہے، انگارہ ان پر جو ہے نا وہ مارا جاتا ہے۔ تو اسی طرح یہ کوئی نہ کوئی بات وہاں سے چھوٹی موٹی چرا لیتے ہیں، خفیہ سن لیتے ہیں، وہ بھی اللہ کی مرضی سے، اللہ نہ چاہے تو اتنی بھی بات نہ سننے دے، لیکن اتنی سی بات سننے پر یہ اپنے نجومیوں کو، اپنے دوست انسان نما جو شیطان ہے، انسان ہے، ان کو بتاتے ہیں، اور وہ لوگوں کو ایسی باتیں بتا کر گمراہ کرتے ہیں، جبکہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ان کو صرف ایک بات کا کچھ حصہ معلوم ہوتا ہے، اس بات کے ساتھ کتنی باتیں جوڑ کر یہ کاہنوں کو، جادوگروں کو اور نجومیوں کو شیاطین بتاتے ہیں، تو پھر وہ لوگوں میں پھیلاتے ہیں۔ کوئی ایک ٹھیک ہو جائے بات تو لوگ سمجھتے ہیں کہ نجومیوں کے پاس بڑا علم ہے، اور جو ان کی باقی 100 باتیں جھوٹی ہوتی ہیں ان کی وجہ سے ان کی پہچان نہیں کرتے۔ تو یہ بھی ایک امتحان اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ کون حقیقی علم کو پہچانتا ہے اور کون باطل علم کی طرف جھک جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے توحید کا ذکر فرماتے ہوئے تذکیر بآیات اللہ، اپنی قدرت کی خاص نشانیوں کے ذریعے نصیحتیں فرمائی ہیں، جس میں زمین کا بنانا، پھر زمین پر پہاڑ، پھر نباتات، اور پھر اس کے ساتھ فرمایا کہ ہر شے ایک اندازے پر ہے، کل شیء موزون، ہر چیز کو اللہ نے ایک مقررہ اندازے کے مطابق رکھا ہے۔ پھر فرمایا کہ اسی زمین پر تمہاری معیشت بنائی ہے، روزگار بنایا ہے، پھر رزق اس میں سے عطا کیا، تم خود اپنے رزق پر قدرت نہیں رکھتے تھے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو رزق عطا فرماتا ہے۔ پھر رزق کے سارے خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو ایک اندازے کے مطابق آسمان سے اتارتے ہیں، بارش کے ذریعے یا اپنے حکم کے ذریعے، بقدر معلوم، ایک مقررہ اندازے کے مطابق۔ یہ بار بار مقررہ اور مناسب مقدار کے ساتھ اتارنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پورے سال کے لیے یا جتنی بھی مدت کے لیے جس چیز کو اپنی حکمت کے مطابق مناسب سمجھتے ہیں، اتنی چیز یہاں پیدا کی جاتی ہے، اتنی چیز اگائی جاتی ہے، اتنی چیز اتاری جاتی ہے، یعنی بارش وغیرہ، پانی وغیرہ۔ اور اگر اللہ تعالیٰ اس اندازے کو نہ رکھیں اور بے حساب ہی پانی نازل کر دیں تو سب لوگ ڈوب جائیں، اور اگر بہت زیادہ پیداوار کر دی جائے تو لوگوں کے لیے پھر بھی مسائل پیدا ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہر کام کے اندر حکمت ہے، ساری کائنات اس نے اپنی حکمت کے ساتھ، تدبیر کے ساتھ چلا رکھی ہے، اور ساری مخلوقات کے لیے اس نے ان کا رزق، ان کا رہن سہن، سب کچھ اس کے مطابق کر رکھا ہے۔ لہٰذا
کسی کے لیے کوئی کمی آنے والی نہیں، کسی کے لیے کوئی بھی کسی قسم کی یہاں خرابی آنے والی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلنے میں جیسے جیسے مخلوقات کے تقاضے بڑھتے ہیں ویسے ویسے اللہ تعالیٰ وسائل کو بڑھا دیتے ہیں، ویسے ویسے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں اور اپنی قدرتیں ان کا اظہار فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا ہر شے کو اللہ تعالیٰ اپنے ایک اندازے کے مطابق نازل فرماتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ بوجھل ہوائیں اللہ تعالیٰ ہی چلانے والی ذات ہے۔ تو اللہ اپنا تعارف کروا رہے ہیں اپنی قدرت کے ساتھ، کہیں زمین کی، کہیں پہاڑ کی مثال، کہیں نباتات، اور کہیں اللہ تعالیٰ نے بارش کی مثال، اور کہیں خزانوں کا، اور کہیں معیشت کا بیان۔ اب یہاں بارش کے لیے جو ہوائیں بوجھل ہوتی ہیں، جو بادلوں کو اٹھا کر بوجھل ہوتی ہیں، ان کا ذکر ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے باغات کو اگاتا ہے، پھل وغیرہ اگاتے ہیں۔ پھر زندگی اور موت کا اختیار بتایا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ تعارف کروا رہے ہیں۔ اللہ کا تعارف اتنا پیارا ہے کہ ان باتوں کو پڑھ کر اللہ کی طاقت، قدرت، اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی جو ہمارے سامنے نشانیاں کو دیکھ کے اللہ کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے تو قرآن پاک پڑھنے والا اللہ کو پہچان بھی لیتا ہے اور اللہ کی محبت میں سرشار بھی ہو جاتا ہے۔ تو قرآن اللہ کی محبت سے انسان کو بھر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زندگی اور موت کا اختیار بھی ہمارے پاس، اور ہم دنیا کی، کائنات کی ہر شے کے وارث اور مالک ہیں۔ پھر ہمارا علم اتنا ہے کہ ہم تمہارے اگلے اور پچھلے سب کے بارے میں جانتے بھی ہیں، اور پھر ہم ان سب کو قیامت کے دن جمع بھی کریں گے۔ یہ تھی اللہ تعالیٰ کی ان قدرتوں کا بیان جو اللہ تعالیٰ نے اپنے تعارف کے لیے فرمائی۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا قصہ بیان فرمایا کہ کس طرح ان کو سیاہی مائل بدبودار گھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، اور جنات کی تخلیق میں دھوئیں والی آگ سے ان کو پیدا کیا گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا آدم علیہ السلام کو سجدے کا واقعہ بیان فرمایا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو عزت اور عظمت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عظمت دی تو شیطان کو یہ ایک لمحہ نہیں پسند آئی۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو، یعنی پہلا انسان آدم علیہ السلام کو اتنی زیادہ عزت سے نوازا تو اس وقت شیطان جو ہے نا وہ حسد کرنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے سجدہ کروایا، حکم دیا کہ فرشتوں آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ آدم علیہ السلام کو سب سجدے میں گر گئے، لیکن شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ تو اس نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ میں مٹی سے بنے ہوئے کو سجدہ کرنے والا نہیں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو رجیم اور لعنتی قرار دیا کہ تو یہاں سے نکل جا، راندہ ہوا، دھتکارا ہوا، تجھ پر لعنت ہے۔ تو اس کے بعد وہ کہنے لگا، جب اللہ سے مہلت وغیرہ مانگ لی، زندگی مانگ لی، رب بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین۔ اے میرے رب، جو تو نے مجھے گمراہ کر دیا تو میں اب ان انسانوں کے لیے زمین میں خوبصورتی اور زینت پیدا کروں گا، اور میں ان سب کو ضرور گمراہ کر ڈالوں گا۔ یہ بات کتنی بے ادبی اور بدتمیزی کی ہے۔ بدتمیزی اور بے ادبی شیطان کا ورثہ ہے۔ شیطان کے اندر اتنی زیادہ بے ادبی اور بدتمیزی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ کہہ رہا ہے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے گمراہ نہیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ گمراہی میں دھکیلتا ہے انسان کے اپنے برے اعمال اور بری نیتوں کی وجہ سے۔ شیطان کی نیت اور دل یہ بھی برا ہو چکا تھا اور اس کا عمل بھی سامنے آ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی اصل ٹھکانے اور جگہ کی طرف دھکیل دیا اور اس کو اپنے دربار سے نکال دیا۔ تو اپنی گمراہی اور اپنی بدعملی کا الزام اللہ پر دینے لگا۔ آج بھی کتنے گمراہ لوگ ہیں جو اپنے غلط کاموں کو اللہ تعالیٰ کے ذمہ لگا دیتے ہیں۔ تو کہنے لگا، اے میرے رب، جو تو نے مجھے گمراہ کیا تو میں اب اس کا بدلہ انسانوں سے لوں گا، کیونکہ تو نے آدم علیہ السلام یعنی پہلے انسان کی غیرت میں مجھے رسوا کر دیا، مجھے اپنے دربار سے نکالا، تو میں اپنا بدلہ بھی ان انسانوں سے ہی لوں گا کہ اب زمین میں ان کے لیے جگہ جگہ خوبصورتیاں پیدا کر کے، زینتیں پیدا کر کے ادھر مائل کروں گا۔
پھر اس کے بعد میں ان کو سب کو گمراہ کر کے رکھ دوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے ان کے جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پر میرا زور نہیں چلنے والا، تو ان کے سوا باقی سب کو میں گمراہ کر دوں گا۔ یہاں سے پتہ چلا جو اخلاص والے ہیں انہوں نے بچنا ہے، تو اخلاص والوں پر شیطان کا زور نہیں چلتا۔ جو جتنا دین میں خالص ہوتا جائے گا یا دین کی طرف اپنے دل کو لگاتا جائے گا، اللہ تعالیٰ بھی اس کو شیطان سے اتنی زیادہ ہی حفاظت عطا فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ شیطان کے پیروکار جتنے بھی ہوں گے ان کو جہنم میں شیطان کے ساتھ ہی ڈالا جائے گا، اور جتنے لوگ پرہیزگار ہیں ان کو جنتوں کا مالک بنایا جائے گا، جن جنتوں کے اندر چشمے بہہ رہے ہیں اور آمنے سامنے بادشاہوں کی طرح تخت لگا کر بیٹھے ہوں گے اور رب کی جنت کی نعمتوں کے مزے حاصل کریں گے۔ یہاں تک ہمارا پہلا حصہ اس خلاصے کا مکمل ہوا، جس کے اندر یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اللہ تعالیٰ کی پہچان اس کی قدرتوں سے ہوتی ہے، اور جن لوگوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے طرح طرح کے اعتراض اور اشکال اور مذاق اڑانے کی روش اختیار کی، یہ بغاوت ہے، اور بغاوت کرنے والا سب سے پہلا شیطان ہے، اور شیطان کا انجام دیکھو اللہ نے اس کو کس طرح جہنم میں ڈالنا ہے اور کس طرح اپنے دربار سے اس کو نکال دیا۔ پرہیزگار لوگ ان کا انجام ہی اچھا ہوگا۔ اب دوسرا حصہ اس پارہ میں ابراہیم علیہ السلام کا فرشتوں والا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ جب ان کے پاس فرشتے انسانی شکل میں مہمان بن کر آئے تو ابراہیم علیہ السلام کو پتہ نہیں چلا، لیکن ان کے بتانے پر پتہ چلا کہ یہ فرشتے ہیں۔ فرشتوں نے خوشخبری دی اولاد کی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دے گا۔ تو اس وقت عمر بھی بڑی تھی اور آپ کی بیوی وہ بانجھ تھی جنہیں اولاد ہو ہی نہیں سکتی، تو تعجب پر بتایا کہ اللہ تعالیٰ ہر کام پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بانجھ کو، بڑی عمر والے کو بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائے، تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ساتھ ہی یہ خبر دی کہ قوم لوط کا انجام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قوم لوط کی طرف بھیجا ان کی تباہی کے لیے۔ تو یہ واقعہ پچھلی سورہ میں بھی بیان ہوا ہے۔ تو پھر لوط علیہ السلام کی بستی کی طرف جا کے انہوں نے وہاں ان کے اس جرم کے مطابق جو وہ جرم کرتے تھے اس کی وجہ سے ان سب کو ہلاک کر ڈالا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کے فرمایا ایک طرف خوشخبری ہے تو دوسری طرف بری خبر ہے۔ تو بری خبر ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ برے ہیں، اور جو اچھے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مایوسی والے حالات ہوتے ہیں، لیکن وہ بندے مایوس نہیں ہوتے۔ مایوسی والے حالات، تنگی، ترشی، تکلیف اور کچھ بھی نظر نہیں آتا کہ ایسا ممکن ہو۔ اللہ تعالیٰ وہاں ایسی خوشخبریاں بھیجتا ہے کہ ہر چیز ناممکن ممکن ہو جاتی ہے، اور وہاں پھر ہر وہ چیز مل جاتی ہے جس کی طرف سے امید بھی نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح اپنے بندوں کو نوازتا بھی ہے۔ اس کے بعد اصحاب الایکہ یعنی قوم شعیب کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ بھی بتایا کہ قوم شعیب تو اے مکہ کے لوگوں تمہارے راستے پر ہی ان کے وہ کھنڈرات وغیرہ آتے ہیں اور ان کا علاقہ آتا ہے، تم دیکھتے بھی ہو کس طرح وہ تباہ اور برباد کر دیے گئے۔ قوم شعیب کے جرائم یہ تھے کہ وہ شرک کرتے تھے اور اس کے علاوہ ڈاکے ڈالتے تھے، اور تیسرا جرم جو بہت زیادہ نمایاں کر کے بیان کیا گیا وہ ہے کہ یہ لوگ ماپ تول کے اندر کمی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو زبردست چیخ کے ساتھ ایک زلزلہ کے ساتھ تباہ اور برباد کر کے رکھ۔ اس کے بعد اصحاب الحجر کا بیان کیا گیا ہے۔ اصحاب الحجر قوم سمود ہے، پتھر والے، یعنی کہ صالح علیہ السلام کی قوم سمود، ان کو سمودی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ پہاڑ تراش کر وہاں اپنے گھر بنا لیے کرتے تھے، بہت مضبوط اور طاقتور لوگ تھے۔ ان کے اندر بھی شرک کی بیماری، ڈاکے کی بیماری اور ظلم کی بیماری آ چکی، اور یہ جرائم آ چکے تھے جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک زوردار چیخ کے ساتھ پکڑا اور ان سب کو فنا کر کے رکھ دیا۔ تو پیغمبر اپنی اپنی قوم کو ہمیشہ سمجھاتے آئے، لیکن باغی لوگ بغاوت کرتے رہے، ان کی بغاوت نے ان کو آخرکار برباد ہی کر ڈالا، تباہ کر ڈالا۔ بغاوت کا انجام بخیر نہ ہو سکا، بغاوت کا انجام ان کو لے ڈوبا اور ان کے لیے عبرت کی ایک تاریخ چھوڑ گیا، عبرت کا نشان چھوڑ گیا۔ لہٰذا اچھے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے حالات میں انجام اچھا رکھا ہے،
اور برے لوگوں کے لیے کتنی بھی ان کے پاس سہولتیں ہوں، محل ہوں، بڑے بڑے گھر ہوں اور بہت بڑی فوج ہو، بڑی تعداد ہو، مال و دولت ہو، باغات اور پھل ہوں، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اللہ کی پکڑ سے ان کو کوئی بچا نہیں سکا۔ آخر سورہ الحجر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو 7 مثانی عطا فرمائی، قرآن عظیم عطا فرمایا۔ یہ دونوں نام سورۃ الفاتحہ کے بھی ہیں، ویسے بھی قرآن عظیم پورے قرآن کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 7 مثانی، سورہ فاتحہ، قرآن عظیم اور مکمل قرآن، ایک عظیم دولت عطا فرمائی ہے۔ اب آپ کا کیا فرض بنتا ہے؟ لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ، اب آپ اپنی نظروں کو قرآن سے ہٹا کر دنیا کے مال، دنیا کی عزت اور شہرت اس طرف مت لگائیے۔ یہ گویا کہ حامل قرآن کی ذمہ داری اور اس کے لیے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ قرآن کی دولت مل جانے کے بعد پھر کبھی بھی دائیں بائیں للچائی ہوئی نظروں سے مت دیکھو، پھر دنیا کی طرف للچائی نظروں سے نہ دیکھو، تمہارے پاس بہت بڑی دولت آ چکی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بڑی دولت قرار دیا۔ قرآن کا حفظ، قرآن کا سمجھنا، قرآن کا فہم، قرآن کا علم، قرآن پر عمل، یہ باعث عزت ہے، باعث وقار ہے، باعث علو ہے، انسان کے مرتبے کو اونچا کرنے والا ہے۔ اصل بات یہ کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس بندے کے لیے ہوتا ہے۔ دنیا دار لوگوں کے ہاں تو دنیا کی عزت ہوتی ہے اور دین والوں کے ہاں دین کی، اور اللہ تعالیٰ دین والوں کا حامی ہے۔ اللہ تعالیٰ دین والوں کی قدر اور ان کو عزت دیتا ہے۔ لہذا اللہ کے ہاں جس بندے کے پاس قرآن کی دولت آ چکی ہے وہ سب سے بڑا دولت والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب قرآن کی دولت ملنے کے بعد قرآنی غیرت کا تقاضا یہ ہے، ایمانی غیرت کا تقاضا یہ ہے، لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ، اب آپ اپنی نظریں دنیا کے قسم قسم کی نعمتیں، سہولتیں، ان کی طرف للچائی ہوئی مت لے کے جائیں۔ اب آپ اپنے پاس قرآن والی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں اور اس پر عمل کر کے آخرت کمائیں۔ پھر اس کے بعد آخری بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان فرمائی، انا کفیناک المستہزئین، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ کا مذاق اڑانے والے ہیں، یہ آپ کے اوپر ٹھٹھا کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، تو ان کا جواب آپ نہ دیجئے۔ آپ کا اخلاق بہت اچھا رکھا ہے، آپ ان لوگوں کو منہ نہ لگائیں، ان کا جواب نہ دیں۔ ان مذاق کرنے والوں کے مقابلے میں ہم ہی ان کو کافی ہیں، آپ کی طرف سے ہم کافی ہیں ان کو۔ یہ آیت پاک چھوٹی سی ہے، چھوٹا سا جملہ ہے، انا کفیناک المستہزئین، جو یہ بتاتا ہے کہ قیامت تک دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی رسول پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کا کوئی بھی مذاق اڑائے گا، خاکے بنا کے، کارٹون بنا کے، یا طرح طرح سے اپنی زبان درازی کر کے، تان و تشنیع کر کے کسی طرح بھی کوئی مذاق اڑائے گا تو اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ خود لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ناموس کی حرمت رکھی ہے اور اس کا بدلہ بھی اپنے ذمہ لیا ہے۔ یہاں سے ہمارے خلاصہ کا تیسرا حصہ اب شروع ہوتا ہے، سورۃ النحل۔ یہ بھی مکی سورہ ہے، اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا بہت زیادہ ذکر فرمایا، اس لیے اس سورہ کو سورۃ النعم بھی کہتے ہیں کہ اس میں نعمتوں کا ذکر ہے۔ تو یہ دوسرا نام ہوا اس کا۔ تو اس سورہ کے اندر تذکیر بآلاء اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی بندوں پر نوازشیں بیان فرمائیں گے، بندوں کے لیے نعمتیں، سہولتیں بیان فرمائیں گے، اور اس کے ذریعے توحید اور شرک کا فرق بیان فرمائیں گے۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر اپنی تعریف کے کلمات کے بعد جانوروں کے فوائد بیان فرمائے کہ اللہ نے جانور پیدا کیے تو اس کے گوشت سے فائدہ اٹھاتے ہو، ان کا دودھ استعمال کرتے ہو، جانوروں پر بیٹھ کے سواری کرتے ہو، ان جانوروں کے ذریعے تم خرید و فروخت کر کے نفع کماتے ہو، ان جانوروں سے تم زینت حاصل کرتے ہو، صبح تم لے کے جاتے ہو، شام کو واپس لاتے ہو، تو یہ ایک جانوروں کی وجہ سے تمہارا جو نا روب اور عزت بنتی ہے۔ اسی طرح تم ان کی اون سے اپنے لیے گرمی کا سامان تیار کرتے ہو، تو بہت زیادہ فوائد ہیں ان جانوروں کے
اور بہت زیادہ انسانی زندگی میں آسانی پیدا ہو رہی ہے۔ اگر یہ جانور انسانی زندگی سے نکل جائیں تو انسان کی زندگی بہت مشکل بن جائے، انسان کے لیے بہت زیادہ تنگیاں پیدا ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ جانور پیدا فرمایا۔ اس کے بعد بارش کا ذکر فرمایا جس سے باغات سیراب ہوتے ہیں، دن اور رات کا، سورج چاند تاروں کا مسخر ہونا بیان فرمایا ہے۔ پھر سمندر سے تازہ گوشت یعنی مچھلی کا حاصل ہونا، اور سمندر کے اندر سے زیورات، ہیرے جواہرات کا ملنا، سمندر پر کشتی کا چلنا، اور پھر زمین پر پہاڑ، نہریں، اور زمین پر جو رستے اللہ تعالیٰ نے بنا دیے، یہ سب نعمتیں بیان کر کے فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو شمار ہی نہ کر سکو۔ اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی تخلیقات اور نعمتیں ہیں، اللہ کے سوا جن کو تم پوجتے ہو، پکارتے ہو، بتاؤ انہوں نے کچھ پیدا کیا؟ وہ کچھ نہیں پیدا کر سکتے، وہ تو خود پیدا کیے گئے۔ پھر فرمایا اموات غیر احیاء، وہ مرے ہوئے ہیں، زندہ نہیں ہیں، وما یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے اس بات کا، ایانا یبعثون، کہ کب وہ زندہ کیے جائیں گے۔ اس کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو مختلف مناظر موت کے بیان فرمائے ہیں۔ ایک تو ان لوگوں کا جو شرک کرتے رہے، ان کی موت آتی ہے تو ان کا حال کیا ہوتا ہے، اور فرشتے کتنا ان کے ساتھ سختی سے پیش آتے ہیں اور وہ آگے سے معذرت اور سلامتی مانگتے ہیں۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم فالقوا السلام ما کننا نعمل من سوء، تو کہتے ہیں کہ ہمیں سلامتی دے دو، ہمیں نہ مارو یا ہمیں معاف کر دو، تو ہم برے کام نہیں کرتے تھے۔ فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، اللہ فرماتے ہیں ان کو جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا ہمیشہ کے لیے۔ تو دوسرا منظر، جو لوگ شرک سے پاک صاف تھے اور گناہ کے کاموں سے پاک صاف تھے، جب وہ فوت ہوتے ہیں تو فرشتے ان کے پاس کیسے آتے ہیں؟ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، جو لوگ پاکی کی حالت میں فوت ہوتے، پاکی سے مطلب شرک سے پاک صاف، یقولون سلام علیکم، فرشتے ان کو کہتے ہیں تم پر سلام ہو، ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، جنت میں داخل ہو جاؤ اپنے نیک اعمال کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شرک کرنے والے اور توحید والوں کی موت کا فرق بیان فرمایا کہ دونوں کی موت کے اندر بھی فرق ہے، کہ ایک کو جہنم داخل کیا جا رہا ہے اور ایک کو جنت میں۔ تو عقیدہ بہت اہمیت رکھتا ہے، عقیدے کی درستگی دین اسلام میں مقدم ہے، سب سے اولا ہے اور سب سے افضل اور پہلے نمبر پر ہے۔ ہمارے خلاصے کا چوتھا حصہ پھر وہ شروع ہو رہا ہے تذکیر بآلاء اللہ، دوبارہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں، دودھ کس طرح بنتا ہے، کہ جانور کے اندر سے اللہ تعالیٰ ایک عبرت اور نصیحت بتا رہے ہیں کہ کس طرح وہ چارہ کھا کے، کس طرح بھوسے کے اندر اور خون سرخ کے درمیان سے اللہ تعالیٰ سفید مزیدار دودھ پیدا کرتے ہیں۔ پھر شہد کی مکھی کس طرح شہد بناتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی لوگوں کے لیے، فیہ شفاء للناس۔ اسی طرح بڑھاپے کا ذکر کیا کہ بڑھاپے کے اندر کس طرح انسان جو علم رکھنے والا تھا اس کا علم آہستہ آہستہ ختم ہوتا چلا جاتا اور اسے اپنے بھی معاملات کا، باتوں کا علم نہیں رہتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر شرک کی مذمت فرمائی کہ اللہ کے علاوہ جن کو تم پوجتے اور عبادت کرتے ہو وہ نہ تو رزق کے مالک ہیں، نہ وہ طاقت قوتی رکھتے ہیں رزق دینے کی۔ تو اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی، جیسے ایک غلام بالکل بہرا ہو، گنگا ہو، کچھ نہ کر سکنے والا ہو، تو دوسرا جو سب کچھ کرنے پر قادر ہو، اللہ فرماتے کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ ایک کر کچھ نہیں سکتا اور ایک سب کچھ کر سکتا ہے اپنی مرضی سے۔ اسی طرح ایک اور مثال دی کہ ایک شخص گنگا ہو اور اپنے مالک پر بوجھ بنا ہو، کچھ نہیں کرنے کے قابل، اور دوسرا شخص سب کچھ کرنے والا ہو، کسی پر بوجھ نہ ہو بلکہ وہ عدل و انصاف کا حکم کرتا ہو۔ کیا یہ برابر؟ جس طرح یہ برابر نہیں، اسی طرح شرک اور توحید برابر نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد سب سے بڑے مواحد اس دنیا کے جناب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے توحید کا بیان ہو اور اللہ تعالیٰ موحد اعظم جناب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر نہ فرمائے؟ ہمارے خلاصے کا پانچواں اور آخری حصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے، جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل میں ان کی تعریف میں بہت سارے القاب بیان فرمائے۔ فرمایا ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے، قانتاً فرما بردار، للہ اللہ کے لیے، حنیفاً یک طرفہ، ولم یکن من المشرکین اور مشرک نہ تھے، شاکرا لانعمہ، وہ اللہ کی نعمتوں پر بڑا شکر ادا کرنے والے تھے، اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ نے ان کو چن لیا اور سیدھے رستے کی ہدایت عطا فرمائی۔
اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو دنیا میں بھی چن لیا اور آخرت میں بھی ہم نے ان کو نیک لوگوں میں شامل فرمایا۔ پھر ہم نے اس بات کی اپنے پیغمبر کو وحی فرمائی کہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی اختیار کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اصول دین کی دعوت کے اصول بیان فرمائے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، ہاں دین کی کسی کو دعوت دینی ہو، دین کی طرف بلانا ہو تو فرمایا ایسی برے طریقے سے نہ بلاؤ، بلکہ سب سے اچھا طریقہ ہونا چاہیے، سب سے اچھا دانائی کا طریقہ ہے بالحکمتی، کہ حکمت اور دنائی کے ساتھ بلاؤ، بڑی عقل مندی کے ساتھ۔ عقل مندی اس بات کی کہ وہ تمہاری دعوت کو قبول کر لیں، لہٰذا عقل مندی کو سب سے مقدم رکھا کہ عقل مندی کے ساتھ یہ کام کرو اور اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاؤ، پیار سے، محبت سے، ادب سے، احترام سے، چھوٹے بڑے کا خیال اور لحاظ رکھتے ہوئے۔ پھر فرمایا وَمَوْعِظَةٌ حَسَنَةٌ، اچھی نصیحت کے ساتھ، اچھے واقعات، اچھے دل کو نرم کرنے والی نصیحت۔ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِیَ أَحْسَنُ، کوئی جھگڑا ہو تو بڑے اچھے طریقے سے کر لیا جائے۔ اور اگر دین کی دعوت دیتے ہوئے کسی سے بحث ہو جائے دلائل کی، اول تو بحث ہونی نہیں چاہیے، اگر کوئی بحث جھگڑے کی نوبت اختیار ہو جائے تو پھر اس بحث میں نہ پڑیں، بلکہ اچھے طریقے سے آپس میں ایک دوسرے سے افہام و تفہیم کے انداز میں بات کی جائے۔ یہ جھگڑا جو اچھے انداز سے ہوگا اس کی اجازت ہے کہ ایک دوسرے کو سمجھانے کے لیے ایسا کیا جائے۔ تو دین کے لیے ان چیزوں کو دعوت دینے کے لیے ضروری سامنے رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق